بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے عزیزوں اور بھائیوں، آج کا عنوان اللہ عز و جل نے دل میں جو بات ڈالی ہے، جس کے تعلق سے کچھ بات عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ آپسی اختلاف، رنجشیں، عداوتیں، جھگڑے۔ غور سے سنیے، کیونکہ اس میں ابتلا بہت زیادہ ہو رہا ہے، بہت زیادہ۔ گھر گھر میں جھگڑے ہیں اور بول چال بند، اور وہ اپنا رخ اختیار کرتا ہے، اور وہ اپنا بیوی شوہر میں جھگڑے، والد اولاد میں جھگڑے، رشتہ داروں میں، بھائیوں میں، بھائی بہن میں، اور بس جھگڑنے کے بعد، اختلاف ہونے کے بعد وہ اپنے گھر بیٹھ گیا، وہ اپنے گھر بیٹھ گیا، بول چال بند، تعلقات سب ختم، خوشی غمی کے ملنے جلنے سب ختم۔ میرے عزیزوں، اس بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ تعلیمات سنو، اور موت سے پہلے، مرنے سے پہلے میرے عزیزوں، اپنے احوال کو ہمیں ٹھیک کر لینا چاہیے۔ موت کیا لمحے کا پتہ نہیں ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: يفتح ابواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله الا رجلا كان بينه وبين اخيه شحناء فيقال انظروا هذين حتى يصطلحا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد اسی کے تعلق سے سنو۔ فرماتے ہیں کہ پیر کے دن اور جمعرات کے دن جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں، اور ہر ایسے شخص کی بخشش کی جاتی ہے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہراتا، مشرک، غیر مشرک۔ مشرک کے علاوہ اللہ تعالیٰ سب مومنین اہل ایمان پر نظر کرم ڈالتے ہیں اور بخشش فرماتے ہیں، مگر وہ دو آدمی کہ جن کے درمیان الا رجلا کانت بینہ و بین اخیہ شحناء، وہ آدمی کہ اس کے درمیان اور اس کے بھائی کے درمیان کینہ ہے، تو اس کی بخشش نہیں کی جاتی۔ دیکھو، اس میں ایک خاص، چونکہ الفاظ نبوت میں بڑا کمال اور جامعیت ہوتی ہے میرے عزیزوں، اس میں خاص بہت اہم نکتہ ہے کہ بینہ و بین اخی، ارے اللہ کے بندے، تیرا اسلامی ایمانی بھائی ہے، اور پھر تو اس سے دل میں کینہ رکھتا ہے۔ اور ویسے بھی بہت سی مرتبہ تو ماں باپ سے بولنا چھوڑ رکھا ہے لوگوں نے، بھائی سے، بہن سے، پڑوسی سے، رشتہ داروں سے، اور بس دل میں کینہ لیے بیٹھے۔ اور جب یہ دل میں کینہ آتا ہے، اور بدگمانیاں اور حسد، اور پھر غیبتیں، اور یعنی برائیوں کا میرے عزیزو ایک دروازہ کھل جاتا ہے۔ ذرا سا اختلاف ہوا اور منہ بنا کے بیٹھ گئے، منہ پھیر لیا، بول چال بند، اور ذہن میں آتا ہے کہ میں بڑا ہوں، میں حق پر ہوں، میری شان نہ گھٹ جائے، میرا درجہ نہ گر جائے، میں اگر جا کے معذرت کر لوں، میں اگر جا کے بات چیت شروع کر لوں، میں اگر جا کے صلح مصالحات کر لوں، تو میں ان کی نگاہوں میں گر جاؤں گا۔ کیسی بھدی بات ہے، نفس سکھاتا ہے، یہ نفس کی چال ہے۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الصادق المصدوق، سچے نبی، واقعی ریئلٹی میں سچے، جی ہاں، کیا فرما گئے؟ ایسی اسلامی تعلیمات ہیں اگر ہماری نگاہوں کے سامنے رہے اور ہمیں پتہ رہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، 3 باتیں ہیں جن پر قسم کھا کے کہتا ہوں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو قسم کھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن فرما رہے 3 باتیں ہیں۔ وحی تو سچی ہے ہی، ظاہر ہے، جو ایمان والا ہے اللہ کی وحی کو تو سچا سمجھ رہا ہے، لیکن پھر بھی قسم کھا کے مزید تاکید، میرے پیاروں سنو، ان کو زندگی میں لاؤ۔ ہم صرف یہ سمجھتے ہیں عبادات، نماز، تسبیحات، ذکر و اذکار، یہی سب عبادت، بس یہی ہے بس۔ یہ ہماری معاشرت آج بالکل ایسی بگڑ چکی ہے کہ جاؤ دیکھ لو، ہر جگہ میں ایسا، یعنی ساس بہو میں جھگڑا ہے تو بھائی میں، اور میں نے جو کیا نقشہ کھینچوں، ہر شخص کو حالات کا علم ہے، اتنا اختلاف آپس میں، اور اختلاف ہو کے دلوں میں بٹھا لیتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 3 باتوں پہ قسم کھا کے فرماتے ہیں، ما نقص مال من صدقہ، نمبر 1، کبھی صدقے سے مال گھٹتا نہیں، لیکن بداہی نگاہوں سے نظر آتا ہے گھٹتا ہوا۔ نفس و شیطان تو پٹی پڑھائیں گے کہ میاں کیا اللہ کے راہ میں نکالو گے، تمہارے تو یہ خرچے ہیں، وہ خرچے ہیں، یہ ضرورتیں، وہ ضرورتیں ہیں، اور وہ سب کیسے پوری ہوگی؟
بہرحال اس موضوع پہ بھی بیان نہیں ہے۔ اور اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما زاد عبد بعفو الا عزا، کوئی بندہ معاف کر دینے کی وجہ سے نہیں زائد ہوتا مگر عزت میں۔ میں اس کو ہے کہ اس نے مجھے ستایا اور سب کچھ کیا اور میں اس کو سے سبق سکھاؤں اور ایسا کر دوں اور اس کو ایسا تنہا ڈال دوں اور اس کا بائیکاٹ کر دوں اور اس سے بالکل سب کچھ چھوڑ دوں، اسے چند دنوں میں نانی یاد آ جائے گی۔ ارے اللہ کے بندے، اگر وہ بیچارہ معذرت کر رہا ہے اور درخواست کر رہا ہے اور اس کے دل میں کچھ تھوڑا یہ آیا ہے تو معاف کرو۔ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ معاف کرنے سے ہماری شان گھٹ جائے گی اور ہمارا مقام گر جائے گا، نہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے بڑھے گا۔ اور من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے چھوٹا بنتا ہے اور تواضع اختیار کرتا ہے۔ عامتاً آپ کے درمیان، دو کے درمیان لڑائی، آپ چھوٹے پڑ جاؤ اور دیکھو لڑائی کیسے ختم ہوگی۔ آپ چھوٹے بن جاؤ، عفو درگزر سے کام لے لو۔ ہمیں تو لگتا ہے کہ ہماری عزت گھٹی، ہمیں تو لگتا ہے کہ مقام گھٹا، ہمیں تو لگتا ہے کہ میری ناک جو ہے زمین میں رگڑی گئی۔ ایسا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے یہ اللہ کے وعدے ہیں، سچے ہوتے ہیں۔ چند دنوں میں دیکھنا، ادفع باللتی ہی احسن، برائی کا بدلہ اچھائی سے دو گے، فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم، جگری دوست، گرم جوش دوست۔ کون؟ جو دشمن تھا۔ لے کے نہ بیٹھو دل میں، بات چیت بند نہ کرو۔ من ہجر اخاہ سنتا فہو کسفک دم، ابو داؤد شریف کی روایت ہے، جو اپنے بھائی کو سال بھر چھوڑے وہ اس کے خون لے لینے کی طرح ہے، جیسے خون بہا رہا ہو۔ اور ایک روایت میں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی مشکات شریف میں ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يحل للرجل ان يهجر اخاه فوق 3 لیال، 3 دن 3 راتوں سے زیادہ جائز نہیں ہے۔ 3 دن 3 رات میں جو غصہ ہے، جو گرمی ہے مزاج میں، جو کچھ چیزیں ہیں، اللہ عز و جل نے بشر اور انسان ہونے کی حیثیت سے ہماری رعایت فرمائی ہے۔ چلو 3 دن تک کر لو، لیکن 3 دن سے زیادہ چھوڑ کے بیٹھ جانا نہیں، کہ ادھر سے وہ فیلتقیان، دونوں ملتے ہیں، فیعرض هذا ویعرض هذا، وہ ادھر کو منہ پھیر لیتا ہے، وہ ادھر کو منہ پھیر لیتا ہے۔ کسی بھی عنوان سے بہانہ بنایا، جب دیکھا سامنے سے وہ آ رہا ہے تو ادھر کو نہیں بچ کے نکل کے چلا گیا، یہ ادھر کو بچ کے نکل کے چلا گیا۔ سید المرسلین جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ، ان دونوں میں بارگاہ خداوندی میں پیارا لاڈلا محبوب اور بہترین کون ہے؟ الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ، جو سلام سے شروعات کر لے۔ کیوں؟ اندر اندر جلے بھنے ہیں، کدورت ہے، کینہ ہے، بغض ہے، نفرتیں ہیں دل میں، نہیں چاہتا کہ سامنے آئے اور میں اس کو سلام کروں۔ ارے ظالم، تجھے ایک دن مر کے جانا ہے اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تجھے خیر اور بہتر فرما رہے ہیں، تو بہتر کیوں نہیں بننا چاہتا؟ البادی بالسلام بریء من الکبر، یہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے۔ جو سلام میں پہل کرنے والا شخص ہو، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں اس شخص کو کہ وہ تکبر سے بری ہے، اس کے دل میں بڑا ہی نہیں۔ اس لیے دیکھنا، متکبر آدمی کبھی نہیں پہل کرے گا سلام میں، وہ تو منہ بنا کے ایسے چلے گا، ناک اور منہ اوپر کر کے کہ جیسے مطلب دوسرے اس کو جھک کے سلام کرتے رہے، میں تو میں ہوں، میں کیوں اس کو سلام کروں۔ کتنی بھی شدید لڑائی ہے، کتنے بھی جھگڑے ہیں، لیکن سامنے آیا ہے، محبت سے سلام کرو، مسکرا کے سلام کرو۔ میری باتیں غور سے سننا، میں کچھ نکتے بتاتا ہوں۔ ہو سکتا ہے وہ جو شخص ہے واقعی ایسا ہے کہ آپ کی دوستی تعلق اس سے مناسب نہیں، مصلحت نہیں، آپ کے اور آپ کے بچوں کے لیے فائدہ مند نہیں ہے، نفع بخش نہیں ہے، دینی اعتبار سے نقصانات پہنچ رہے ہیں، آپ کو بار بار ڈسا جا رہا ہے اور آپ بار بار اس سے جو ہے وہ کھا رہے ہیں، زخم کھا رہے ہیں، تو بھائی شریعت نے یہ کہا کہاں ہے کہ آپ اس سے دوستی قائم کر لو؟ سمجھیے میری بات جو عرض کر رہا ہوں میرے عزیز، میرے پیارے، شریعت نے یہ کہاں کہا ہے کہ اسے دوستی قائم کرو، تعلقات قائم کرو اور اسے جگری دوست بناؤ اور اس کو رازدار بناؤ اور اس کو اپنا اتنا قریبی بناؤ کہ پھر سے ڈسے جاؤ۔ المومن لا يخدع ولا يخدع، مومن کی شان یہ ہے کہ وہ نہ دھوکہ کھاتا نہ دیتا۔ ہم صرف دھوکہ نہ دینا تو سمجھتے ہیں، کیوں کھاتے ہو دھوکہ؟ جب اسی دوستی سے، اسی فرینڈ سے، اسی تعلق دار سے آپ کو چند دن پہلے ایک خطرناک قسم کا جھٹکا لگا،
اور خطرناک قسم کی سازش اس نے کی اور اس نے مل کے فلاں کے ساتھ آپ کو نقصان پہنچایا، پھر آپ بیان سن کے کہ میں تو اللہ والا ہوں، پھر سے دوستی رکھتے ہو، پھر دوبارہ لا يلدغ المرء من جحر مرتين، ایک ایمان والے کو چاہیے ایک سوراخ سے 2 مرتبہ کیوں ڈسا جا رہا ہے؟ باتیں صحیح سمجھو، غلط نہ سمجھو۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات اور اسلام کا جو پیغام ہے وہ یہ ہے کہ دل میں کینے بھر کے نہ رہو، بات چیت چھوڑو مت، سلام کلام رکھو، مسکرانا ملنا جلنا رکھو۔ سامنے آیا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، میاں خیریت ہے اور طبیعت ٹھیک ہے، بچے وغیرہ سب عافیت سے ہیں، اللہ خوش رکھے آپ کو بھی اور ہم کو بھی، بس ہو گئی بات۔ دوستی کرنے کو کس نے کہا ہے؟ یہاں یہ مقام ہے جہاں بہت لوگ دھوکہ کھاتے ہیں، بہت لوگ دھوکہ کھاتے ہیں، اور جب پھر دوستی کی بات آتی ہے تو وہ سمجھتے ہیں نا جی میں نہیں بات چیت شروع کر سکتا، اس سے مجھے یوں نقصان پہنچا، اس نے میرے ساتھ یہ کیا اور اس نے یہ کیا اور ایسا کیا ہے، میں کیسے چل سکتا ہوں، اپنے شیخ ہو یا مرشد ہو یا عالم ہو یا مولانا ہو، میں کسی کی بات نہیں مان سکتا، وہ اس نے مجھے بہت تکلیفیں پہنچائی۔ میرے عزیز میرے پیارے، کون مولانا اور کون شیخ مرشد آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ دوبارہ سے جا کے جو ہے اس سے دوستیاں قائم کر لو اور اسے اپنا جگری اور رازدار بنا لو؟ رازدار تو ہر کس و ناکس کو بنانا بھی نہ چاہیے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احبب حبیبک ہونما عسى ان يكون بغيضك يوما ما وابغض بغيضك هونا ما عسى ان يكون حبیبک یوما ما۔ کیا باتیں ہیں، یعنی ایک ایک بات ایسی ہے کہ جس سے نبوت اور رسالت کی شان ٹپکتی ہے، نبوت اور رسالت کی شان ٹپکتی ہے، معجزانہ باتیں، معجزانہ باتیں، معجزانہ باتیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنے دوست سے ذرا ہلکا ہاتھ رکھ کے محبت رکھنا، بہت ایک دم سے جگری اور بڑا گہرا دوست نہ بنانا، ہو سکتا ہے کہ وہ ایک دن تمہارا کیا ہو جائے، بغیض و دشمن ہو جائے، بغض رکھنے والا ہو جائے۔ تو سارے راز اس کو دے دیے، ساری اپنی اندر کی چیزیں دے دی، آج سر پکڑ کے بیٹھے ہو۔ آج جب تمہیں تکلیفیں پہنچا رہا ہے اور تمہارے راز اس کے ہاتھ میں ہیں، جی تمہیں نچا رہا ہے پکڑ کر، تو آج یہ شوہر بیوی میں چلتا ہے عام طور سے، چند دن کی محبتوں میں ایسی لاڈلی بنائی اور ایسا قریب کیا، اس کو سارے راز دے دیے اور اس نے بھی اس کو سارے راز دے دیے۔ ایسے 2 رازدار تھے، میں جانتا ہوں کہ میری پہلے کسی سے دوستی رہی، ادھر سے بیوی نے بھی کہا میری بھی پہلے کسی سے دوستی رہی، اب یہ تو کہہ دیا، جوش محبت میں چند دن میں دلوں کے اندر نفرتیں پیدا ہو گئی، طلاق ہوئی، گئی، وہ گیا ادھر، وہ گئی ادھر۔ کیا باتیں ہیں، احبب حبیبک ہونما، ذرا سنبھل کے دوستی کرو، ہلکی بہت گہری نہ کرو، کیوں ہو سکتا ہے وہ ایک دن دشمن بنے، سارے راز نہ دے دو دوستی محبت میں۔ اور اسی طرح ابغض بغیضک ہونما، اپنے دشمن سے ذرا سنبھل کے دشمنی رکھو بھائی، ایسا نہ ہو کہ حد سے زیادہ بڑھ جاؤ کہ کل کو اس سے دوستی تعلق ہو تو پھر پچھتاؤ، ہائے میں نے تمہارے ساتھ کیسے بدترین سلوک کیے ہیں۔ تو دوستی دشمنی دونوں کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو حدیث میں نے سنائی معجزانہ شان رکھتی ہے۔ کیا پیاری بات ہے، کیا زبردست بات ہے۔ میرے عزیزو، میرے بھائیو، آؤ اسی مضمون پہ لوٹ جاؤ، آؤ لوٹ جاؤ اسی مضمون پر۔ میں یہ سمجھا رہا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسلام میں مسلمانوں کو ایسی شاندار تعلیمات دی ہے، فرما دیا کہ بخشش نہیں ہوگی اگر کینہ رکھ کے بیٹھے ہو۔ ہاں، جمعرات کا دن آ گیا، آج جمعرات کا دن ہے، پیر کا دن آ گیا، جمعرات کا دن آ گیا، بخششیں ہو رہی ہے، تمہاری نہیں ہو رہی، کیوں؟ دل میں کینہ رکھے ہوئے ہو۔ اور ادھر یہ فرما دیا کہ مومن کی شان نہیں ہوتی 3 دن سے زیادہ بول چال، ہم تو کب سے بول چال چھوڑے بیٹھے ہیں۔ اور یہاں تو مومنین کو کہا جا رہا ہے، یہاں تو ابا سے بات چھوڑے بیٹھا ہے ظالم، امی سے بات چھوڑے بیٹھا ہے، گھر والوں سے، قریبی رشتہ داروں سے۔ کیسا ایمان ہے، کیسا اسلام ہے، کیسی نیکی ہے، کیسی تبلیغ ہے، اور کیسی خانقاہ اور کیسا تصوف ہے۔ نہیں اصل میں مولانا یہاں یوں ہے اور یہ ہے اور یہ ہے، ارے جو کچھ تم بتاؤ گے اس کا خلاصہ یہی تو ہے کہ بہت زیادہ اس سے مجھے نقصان پہنچے، اس نے میرے ساتھ یہ کیا وہ کیا، تو کون کہتا ہے تمہیں کہ دوبارہ سے تم دوستیاں کرو؟ یہی میں سمجھاتا ہوں۔ لیکن پیارے میرے پیارے، سن لینا غور سے جو میں عرض کر رہا ہوں، یہ سب باتیں ہیں اور نچوڑ ہے بہت ساری حدیثوں کا جو بتا رہا ہوں کہ سلام کرو جی، اور دعائیں دو، اور دل کو صاف رکھو، اور ہر ایک کی خیر اور بھلائی دل میں رکھو۔ وہ کتنا بھی بڑا دشمن ہے، لیکن اللہ سے جب اپنے لیے اور اپنے بچوں اور اپنے گھر والوں کے لیے خیر اور بھلائی چاہتے ہو، ویسی خوشی، ویسی راحت، ویسی ترقی، ویسی عزت،
ویسا پھولنا پھلنا اس کے لیے بھی چاہو، اس کے لیے بھی چاہو۔ اس نے جو تمہارے ساتھ کیا وہ عمل غلط ہے، اس نے جو تمہارے ساتھ کیا وہ عمل غلط ہے، پھر کیوں دوبارہ موقع دیتے ہو؟ لیکن دل کھول کے صفائی سے، جب کہیں راستے میں ملنا جلنا ہو بالکل خوشی دل کے اندر ہو، اس طرح ملو، اس کی ان باتوں کو سوچو بھی نہ، ورنہ تو شیطان کیا کرے گا؟ شیطان یہ کرے گا، دل میں خیال ڈالے گا جی، اور اس کی نفرتیں پیدا کرائے گا، اور پھر غیبتوں کے بازار گرم ہوں گے میرے پیارے، غیبتوں کے بازار گرم ہوں گے، غیبتیں ہوں گی اور بدگمانیاں ہوں گی، بدزنیاں ہوں گی، اور میرے پیارے الزام اور تہمت ایک دوسرے پہ لگے گی۔ اور بتاؤں کیا ہوگا؟ ایسی اہم بات بتاتا ہوں کہ پلے سے گرا باندھ کے رکھنا، پلے سے گرا باندھ کے رکھنا۔ مشکات شریف کی روایت ہے، یہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تظہر الشماتۃ لأخیک فیرحمہ اللہ ویبتلیک۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اپنے بھائی کی تکلیف پر، مصیبت پر، رنج و غم، کسی صدمے کے معاملے پر خوشی مت ظاہر کرو، ہاں، ورنہ ممکن ہے کہ حق تعالی اس پر رحم فرمائے اور تجھے اس تکلیف و مصیبت میں مبتلا کر دے۔ میرے پیارے، جب یہ دل میں کینہ ہوتے ہیں اور بغض ہوتا ہے اور نفرتیں بھری ہوئی ہوتی ہے تو جی چاہتا ہے ظالم مرے، کہیں سے آوے اس پر کوئی عذاب، جائے کسی مصیبت میں اور پھنسے اور گرے اس کا کاروبار اور ٹوٹے اس کے پیر اور ہاتھ اور اس کے اولادوں کو یہ ہو اور یہ اس مرض میں ہو اور وہ یہ سب، اور جب اس کو کچھ ہو گیا تو دل میں خوش ہو رہا ہے۔ بہت میرے ساتھ یہ کیا تھا، بہت، میں ایک، آپ حیران ہو جائیں گے، بیان سننے والوں حیران ہو جاؤ گے۔ حدیث پڑھانے والے استاد، بڑے مدرسے کے استاد، صبح کو ٹہل رہا تھا تو ملاقات ہو گئی، میں نے کسی کا حال پوچھا تو کہتے ہیں بہت وہ ہوتا تھا، دیکھا کیا ہوا؟ کینسر کا کوئی بیمار ہو گیا تھا، ایک عالم کینسر میں بیمار ہو گئے تھے، تو ان کے بارے میں دوسرے عالم سے بات ہو رہی ہے صبح کو فجر کے بعد، تو کہتے دیکھا بہت وہ ہوتے تھے اور یہ ہوتا تھا۔ میں نے کہا ارے مولانا ایسی بات، خدائی کو ہم اپنے ہاتھ میں لے رہے ہیں؟ میں نے ان کو کہا بہت سنجیدگی سے، میں نے کہا مولانا کیا کہہ رہے ہو؟ یہ تو کل کو مجھے اور آپ کو پتہ نہیں ہم کون سے مرض میں کہاں کس چیز میں مبتلا کر دیے جائیں، یہ کیا کہہ دیا آپ نے؟ تو جب ایسا کوئی ہوتا ہے نا، کاروبار میں کچھ نقصان پہنچایا، گھر میں کچھ یہ ہوا اور کچھ بول چال بند ہے اور بات چیت نہیں ہے، تو دل ہمارا کرتا رہتا ہے میں کیا اپنے الفاظ میں بول کے کہوں کہ اس پر کوئی عذاب آئے، کوئی ایسی مصیبت آئے، کچھ اس کا حال ایسے ہو، کچھ ایسا ایکسیڈنٹ میں جاوے یا ایسی اس کا کاروبار گرے یا ایسا۔ ارے ظالم، خدا مت بن، خدا مت بن، خدا مت بن، ہاں تو کتنا مقدس و پاکیزہ و برگزیدہ ہے خدا تعالیٰ کا کہ تیرے سے کبھی کوئی ایسی چیزیں نہیں ہوئی کہ تو یہ سمجھ کے بیٹھا ہے میں بڑا پاک صاف ستھرا، یہ بڑا مجرم، اس پر عذاب کیوں نہیں آتا؟ اور اگر کچھ ہو گیا، کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا، کوئی کاروباری نقصان پہنچ گیا، اب خوشی منا رہا ہے۔ بدترین عمل ہے یہ، اتنا بدترین کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم آج اس کے لیے جو ظاہر کر رہے ہو، دیکھنا ان قریب اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرمائیں گے، تمہیں مبتلا کریں گے۔ بہت دیکھا ہے، دیکھا ہو گیا وہ فلاں، دیکھا ہو گیا اس کو ایسا، بہت بنتا تھا اپنے آپ کو۔ پیارے ایسے مت کہے، ایسے مت کہے، جس اللہ نے ان کو مبتلا اور نامعلوم انہیں کیوں مبتلا کیا ہے، بہت مرتبہ مبتلا کرنا کیوں ہوتا ہے کہ اس کو درجہ دینا ہے اور ڈھیل دینا ہوتا ہے کہ تجھے دنیا میں مزے دینے ہیں، ہاں، لیکن نتیجتاً پھر دیکھنا کیا ہوگا۔ اس لیے میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپسی اختلاف کو بہت زیادہ ناپسند کیا ہے، بہت زیادہ ناپسند۔ ایک روایت میں تو یہاں تک آیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جی فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا اخبرکم بافضل من درجۃ الصیام والصدقۃ والصلاۃ، نماز، روزہ، صدقہ، ان سب سے افضل اعلیٰ درجے کی بات بتاؤں؟ تو فرمایا کہ بلا یا رسول اللہ، کیوں نہیں اے اللہ کے رسول، ضرور ضرور بتائیے۔ ارشاد فرمایا باہمی اصلاح ذات البین، باہمی تعلقات کی درستگی، اور پھر فرمایا وفساد ذات البین ہی الحالقہ، اور آپسی فساد دین کو موڑ دینے والا ہے، بالوں کو نہیں
دین کو موڑ دیتا ہے۔ پیارو دیکھ لو آج تبلیغی جماعتوں میں اختلافات ہوئے، کیا سے کیا نتیجہ نکلا، مدارس میں، جمعیتوں میں، اور جہاں جہاں اختلافات ہوتے ہیں کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ اتنا ناپسند ہے، اتنا ناپسند ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ خادم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، خادم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جی کیا فرمایا؟ یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، ان قدرت ان تصبح وتمسی وليس في قلبك غش لاحد فافعل، صبح شام اس حال میں اگر کر سکو کہ کینہ دل میں نہ ہو تو کر لینا۔ پھر فرمایا یا بنی وذلك من سنتی، میرے پیارے بیٹے یہ میری سنت ہے، یہ سید المرسلین جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ صبح شام اس طرح کرو کہ دل میں کسی کی طرف سے کینہ نہ ہو، ہاں کوئی دوست ہو کہ دشمن۔ وَمَنْ أَحَبَّ سُنَّتِي فَقَدْ أَحَبَّنِي، جس نے میری سنت سے محبت رکھی اس نے مجھ سے محبت رکھی۔ وَمَنْ أَحَبَّنِي، اور جس نے مجھ سے محبت رکھی كَانَ مَعِي فِي الْجَنَّةِ، وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ پیارو اندازہ لگا لو، ذرا سی بات پہ دل میں کیا کیا لیے بیٹھے ہو۔ اور جہاں جن گھروں میں نہیں ہوتا تو بیوی شوہر کو پٹیاں پڑھاتی ہے، ساس اپنے بیٹے کو پٹی پڑھاتی ہے بیوی کی طرف سے، اب اس کا دل ہٹنے لگا بیوی کی طرف سے، یا بیوی نے ایسی پٹیاں پڑھائی ماں کی طرف سے، ساس کی طرف سے، بدزن ہو گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات عالیہ، لا یبلغنی احد من اصحابی عن احد شیئا، اے میرے صحابہ مجھے کسی کی طرف سے کوئی بات نہ پہنچایا کرو۔ فإنی احب ان اخرج الیکم وانا سلیم الصدر، میں تمہارے ساتھ طرف اس حال میں نکلنا چاہتا ہوں کہ میرے سینہ بالکل صحیح سالم ہو، کسی کی طرف سے میرے سینے میں کچھ نہ ہو۔ بہت زیادہ ہے مرض، محتمم کے کانوں میں چپ کے پہنچا رہے ہیں، شوہر کے دل میں چپ کے امی بھر رہی ہے یا بیوی بھر رہی ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ بہرحال یہ موضوع تو لمبا تھا، تو اس کو بس خاص ذہن میں یہ رکھیے کہ کینہ نہ رکھو بھائی دل میں۔ اب یہاں ایک اہم ترین سوال ہے، وقت تو ہو گیا لیکن اس کا مختصر جواب، خلیجی ملکوں میں سے کسی نے مجھ سے سوال کیا تھا کہ حضرت والدین کے ساتھ بھی اتنا کافی ہے کہ بس سلام کر لو؟ تو میرے پیارو یہ محدثین نے باقاعدہ لکھا ہے کہ والدین وغیرہ جہاں اتنے قریبی رشتہ داری کا معاملہ ہے وہاں جھگڑا ختم کرنے کے لیے صرف سلام کافی نہیں، جس طرح کا اختلاط اور محبت اور انس ان کے دلوں کو قریب کر دے اور ملا دے اور خوشی پیدا کر دے، اتنا درجے میں اختلاط اور وہ کرنا پڑے گا، تب آپ اس گناہ سے نکلیں گے اختلاف کے، اور باہمی رنجش اور گفتگو جو چھوڑ رکھی ہے جب نکلیں گے، عام آدمی ہے نارمل تو ٹھیک ہے سلام دعا وغیرہ کر لی بس ہو گیا، لیکن یہ جو خاص گھر والے ہیں اس طرح کے لوگ، ان کے ساتھ تھوڑا اختلاط چاہیے، تب وہ دل کے اندر کی چیز ختم ہوگی، اس کے بغیر ختم نہیں ہوگی۔ جی ہاں شریعت میں یہ اس کا اعتبار ہے۔ بہرحال میرے عزیزوں بس یہ ذہن میں رکھیے، بہت اہم عنوان ہے، اس کو ذہن میں رکھو، عمل میں لاؤ، جس سے بول چال بندے سلام کر کے معذرت کرو اور کہو ہم خطا پر تھے، جو کچھ ہے اب تک بس آج کے بعد یہ سب سلسلے نہیں، ہاں لیکن دوستیاں نہ کرو، زیادہ قریبی اس کو مت بناؤ، تعلقات زیادہ پیدا مت کرو۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح دین کی سمجھ بھی عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے۔ اصل میرے عزیز و عمل ہے، اللہ تعالی عمل کی توفیق دے۔ بس یہیں پر ختم کرتا ہوں، صلی اللہ علیہ نبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔